التمس الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق۔ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لو۔ بندہ جن لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرتا ہے تو ان کی صحبت کا رنگ بندے کے اوپر ضرور چڑھتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دوستی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے۔ یعنی جب تم دعوت کرو تو اہل تقوی کو اپنی دعوت پہ بلاؤ، تاکہ تمہارے گھر میں برکت بھی ہو اور تمہارا کھانا اس کا صحیح مصرف بھی ہو۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نماز میں روزانہ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا، تیری نافرمانی کرے گا، ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ لیکن جس طرح ہم نماز باقی ساری مسجد میں چھوڑ گئے تو اسی طرح ہم یہ بھی مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں، اور باہر نکل کے کبھی بھی ہم نے اپنے کہے ہوئے کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا، جبکہ ہم یہ روزانہ ہر روز اپنی نماز وطروں کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں، تیرے حکموں کو توڑتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو ایک روایت کے کلمات ہیں، فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودِ، تو یہودیوں پر لعنت بھیجو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ چونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام کے، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہوا ہم اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ ہماری شاخیں کاٹی گئی، اور جب سارا خون بہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا۔ جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے رقص سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہہ کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے۔ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا گیا، اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لیتا ہے۔ اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے۔ علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ، کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا، اس کی ہی ترغیب دی گئی ہے۔ بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد
اور اس کی سوچ دیکھنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر کے اندر اپنی اولاد پر خصوصی نگہداشت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت، مجلس اور دوستی کسی برے شخص سے نہ ہونے پائے۔ ساری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے، پوری زندگی پر ان 5 سالوں کی صحبتوں کی چھاپ رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں پوری شدت اور کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان ایام میں اپنی اولاد جب ان ایام سے گزر رہی ہو تو ان کی صحبت اور سنگت کو دیکھنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں اٹھتی ہے، بلکہ اولاد ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتی، ان کے لیے ترجیحات خود مقرر کریں، اور اچھے دوست اور اچھے لوگ اور اللہ والے لوگ تلاش کر کے ان کی مجالس کے اندر ان کو خود بٹھا کے آئیں تاکہ ان کی برکات ان کو نصیب ہوں، ورنہ اگر یہ دن ان کے برباد ہو گئے تو ساری زندگی ان کی برباد ہو جائے گی۔ تو دوستی، تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہی یقیناً فائدہ بخش ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا اچھے بندے کی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ کہا 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو یہ وہ اسے خوشبو کا تحفہ دے دے گا کیونکہ اس کے پاس خوشبو وافر ہے، کچھ اسے دے دے گا بغیر کسی پیسے کے، اور یا یہ خوشبو سے لے لے گا، اور فرمایا یا نہ وہ دے گا اور نہ یہ لے گا، لیکن جب تک بیٹھا رہے گا خوشبو میں بسا رہے گا، اس کے مشام جام معطر رہیں گے۔ اور برے بندے کی صحبت کو ایک مثال سے سمجھاتے ہو فرمایا کہ جس طرح لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں پہ پڑے گی اور کپڑے جل جائیں گے، بدن کے جلسنے کا اندیشہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس کے دھوئیں سے اور اس کے تعفن سے اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کا رنگ اپنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک حمام میں گیا، ایک مٹی تھی وہاں پڑی ہوئی تھوڑی سی، میں نے دیکھا اس سے خوشبو آ رہی ہے، میں نے کہا تو مشک ہے، عنبر ہے، تیرے سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس مٹی نے کہا ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات اچھی طرح یاد ہے، میں مٹی ہوں، میری ذات مٹی ہے، لیکن میرے اندر سے جو خوشبو تمہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے چند دن تک میں پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں، جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، اثر کر گیا، ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں ہوں مٹی ہی، لیکن پھول کی صحبت نے مجھے یہ چمک اور یہ روشنی اور یہ اجالے دے دیے کہ میں آج جو ہے وہ خوشبو دے رہی ہوں۔ تو اچھے بندے کی صحبت یقیناً بندے کو اچھا کرتی ہے۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کنند۔ تو یہود و نصارہ کی صحبت یقیناً مسلمانوں کا سب کچھ لوٹ لے، اس لیے منع فرمایا خبردار ان کے قریب نہ بیٹھنا، ان سے دوستی نہ لگانا۔ ہاں ان سے کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن ایک لمحہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم ان کے دشمن ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر یہ بات رہے گی تو ان کی صحبت بد کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن اگر دوستی کا رنگ چڑھنے لگے گا ان ملاقاتوں کو تو نتیجتاً یہ ہے کہ دین ایمان سب کچھ برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے منع فرما دیا کہ ان سے دوستی نہ لگانا، بے شک جس نے ان سے دوستی لگائی وہ انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان کی دوستی میں سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کر ان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ان سے دوستی کا رشتہ جڑ جائے۔ کون لوگ؟ جن کے دل میں نفاق کی بیماری موجود ہے۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ میاں ان سے دوستی کیوں لگا رہے تو ان کے دلائل ہوتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم اس لیے ان سے دوستی لگا رہے ہیں کہ کسی آنے والی مصیبت سے بچ جائیں، ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی گردش نہ آ جائے۔ اگر ہم نے ان سے دوستی نہ لگائی تو ہمیں خطرہ ہے اپنی معیشت کا، ہمیں خطرہ ہے اپنے حالات کا، دنیا کی منڈی میں ہم تنہا رہ جائیں گے، ہمارا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا،
ہم پتھر کے زمانے میں دھکیل دیے جائیں گے. اس طرح کے دلائل تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دوستی لگاتے ہیں نقشہ ہم ڈرے ان تصیبنا دائرہ کہ ہمیں کوئی گردش نہ آلے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح عطا فرما دے. ممکن ہے کہ اللہ مومنوں کو فتح عطا کر دے، او امر من عنده یا اپنی جناب سے کوئی اور چیز عطا کر دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. یہ دوستی گانٹنے والے اور اپنے دل کے اندر وہ چیزیں رکھنے والے یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور شرمسار ہو جائیں گے، اور اللہ مومنوں کو سرخرو فرما دے گا. اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا. اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں. بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا. دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا. جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے. امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا. یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے. پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ سے ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی، بڑی پکی قسمیں. انہم لمعاکم، یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور نکلے. یہ منافقین کا جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے. آقا کریم علیہ السلام کی ستر پوشی کی عادت تھی اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کریں. اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتا نہیں، ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے، ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے. آقا کریم تو پردہ پوش تھے، انہوں نے تانا زنی علم پہ کر دی. آقا کریم ایک دن منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں. فرمایا پوچھو، جو پوچھو گے بتاؤں گا. ایک شخص نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون ہے؟ اب اس کے باپ کا تعارف تھا کہ فلاں باپ ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ وہ نہیں تھا، باپ کوئی اور تھا. اس کے علم میں تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور جو میرا ظاہر باپ ہے وہی بتائیں گے، لیکن آقا تو جانتے تھے. فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، تیرا باپ تو حذافہ ہے. ایک نے کہا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ قال انت فی النار، کہا تو جہنمی ہے. فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اپنی پنڈلیاں بچھا کے اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا، یہ کسی منافق نے بات کی ہے. تو بار بار حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی تو اللہ کے محبوب کا غصہ کافور ہوا، اور آقا کریم بار بار پوچھتے تھے، سلونی، پوچھتے کیوں نہیں؟ پوچھو، جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، مشکات کے الفاظ ہیں، آقا کریم ایک دن تشریف لائے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں. صحابہ کو کہا جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. فما ھذا کتاب من عند اللہ، یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. اور فرمایا یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. تو نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. نبی جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا بھلا اس کو بتلایا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
حدیث میں آتا ہے، مسلم میں اور دیگر کتب میں کتاب الملاحم میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے. فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ کون سا غلام کس رنگ کے گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد میں آئے گا. اب منافقین اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے لو ہم اندر بیٹھے ہیں، ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان کی غلط فہمی موجود تھی. اللہ کے محبوب تو پردہ پوشی کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے، ایک دن اللہ کے محبوب جلال میں آئے اور فرمایا اخرج فلاں ابن فلاں من المسجد انت منافق، فرمایا فلاں اٹھ چلا جا تو منافق ہے، فلاں تو بھی مسجد سے باہر نکل جا تو منافق ہے. حضرت عمر فاروق کی یہ آرزو ہوا کرتی تھی کہ کبھی منافق الگ ہو جائیں، کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے، لیکن کچھ حکمت کے تحت حضور ابھی کرتے نہیں تھے. حضرت عمر فاروق موقع پہ موجود نہیں تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، جماعت میری رہ گئی. تو ایک بندہ دروازے پہ کھڑا تھا جو جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی عادت کیا ہے اور منافقین کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں. انہوں نے کہا ابشر یا ابن خطاب، ابن خطاب تمہیں مبارک ہو. کہا مبارک دے رہے ہو، میری جماعت ختم ہوگی تم مبارک دے رہے ہو. کہا جماعت ابھی ہونی ہے. تو کہا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری آرزو پوری ہو گئی. اللہ کے محبوب نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا ہے. تو جب مسجد میں تھے تو اس وقت وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے، اور جب نکال دیا گیا تو مومنین جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پاس بیٹھنے والا منافق تھا، یہ تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، انہوں نے حیرت سے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، بھلا ہمارے ساتھ ہے یہ کوئی. حبطت اعمالهم، فرمائے ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے. فاصبحوا خاسرین، اور انہوں نے صبح اس حالت کے اندر کی کہ وہ خسارے میں تھے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی دین سے منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے. یہود و نصارہ کی دوستی کے بعد اس بات کو بیان کیا، چونکہ برے لوگوں کی جب صحبت ہوگی تو اس کا رنگ ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی دوستی کے نتیجے کے اندر تم ارتداد کی طرف چل پڑو، اور اگر تم ارتداد کی طرف چل پڑو تو کیا تمہارے رب کو پرواہ ہوگی؟ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے منحرف ہو جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے، بلکہ فسوف عن قریب یاتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لائے گا یحبہم و یحبونہ، جس قوم سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ سے وہ قوم پیار کرتی ہے. ایسی قوم تمہارے جگہ لے آئے گا جو اللہ سے پیار کرنے والی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ارشاد فرمایا گیا اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اب محبوب کہہ دو کہ میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا. وہاں یہ ہے بندے کا پیار مقدم اور مالک کا پیار بندے کے ساتھ، اس کو مؤخر بیان کیا گیا. لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ایسی قوم لائے گا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جب اللہ پیار کرتا ہے تو وہ قوم بھی پیار کرتی، یعنی اللہ کے پیار کو مقدم رکھا گیا. اور حقیقت بھی یہ ہے عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، محبت پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتی ہے. جب اللہ پیار کرتا ہے تو بندے پیار کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جلدی جلدی مصلی بچھاؤ، میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسے یاد کروں. تو کہا مریدین نے حضرت آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے؟ کہا میرے دل میں اس کی یاد آ رہی ہے، تو وہ یاد کر رہا ہے تو مجھے یاد آ رہی ہے. تو پہلے وہ پیار کرتا ہے تو پھر بندہ پیار کرتا ہے. اگر وہ پیار کرے تو پھر یقیناً بندے کے دل میں اس کے لیے محبتوں کے جذبات موجزن ہوتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ جس نے توبہ کی اس کو اللہ نے بخش دیا، کہا یہ بھی ٹھیک، لیکن بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک کہ جس نے توبہ کی اسے بخش دیا گیا. صوفیہ فرماتے ہیں اصل بات یہ بھی ہے کہ جس کو بخشنا تھا اللہ نے اسے توبہ کا راستہ دکھا دیا.
ایک یہ ہے جس نے توبہ کی اسے بخش دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے جس کو بخشنا تھا اس کو توبہ کا دروازہ دکھا دیا۔ اس لیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ توفیق مل جانا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بیٹھے، تو سمجھو کہ ہمارا رب ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ تو اللہ اگر اپنی یاد کی کسی کو توفیق دے دے تو یقیناً یہ اس کی کرم نوازی۔ آگے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ ان کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے۔ دوسری نشانی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر نرم ہیں اور کافروں پہ سخت ہیں۔ ایسی قوم پیدا کرے گا جو کافروں پر سخت ہوگی اور مومنوں پہ نرم ہوگی۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مومن کی خصوصیت ہے کہ کافر کے مقابلے میں وہ سختی دکھاتا ہے۔ اگر مومن کافر کے مقابلے میں نرمی دکھانے لگ جائے تو اس کے روب ختم ہو جاتے ہیں اور ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ وہ کافر کے مقابلے میں سختی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے۔ اس وقت اس کو حالت قیام کا درس دیا گیا، لیکن جب اپنے مومن بھائیوں سے ملے تو اس کی حالت پھر انتہائی نرم ہوتی ہے۔ مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، اقبال نے کہا تھا مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا۔ جب راستے میں پہاڑ آئے تو ٹکرا جا ان سے، اور جب راستے میں کوئی باغ آ جائے تو اس پانی کو کہا جا رہا ہے کہ اب تو سیلاب نہ بن بلکہ جوئے نغمہ خاں بن جا، گیت گاتی ہوئی ندی بن جا اور اس باغ سے یوں گزر۔ تو جب اپنوں سے ملتے ہیں تو ان کی محبت مثالی ہوتی ہے، اور جب کافر کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں۔ اگر قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ کافروں سے نرمی اور اپنوں سے سختی، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں سرحدوں پر جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کو عربی میں قتال کہتے ہیں، اور جہاد جد و جہد دین کو کہتے ہیں۔ اعلاء کلمت الحق کے لیے جو بھی محنت کی جائے، جد و جہد کی جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس قتال کو بھی جہاد شامل ہے کیونکہ یہ بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے جہاد۔ اور اس کے علاوہ جو بھی راہ دین میں جد و جہد کی جائے اس کو شریعت اسلامیہ میں جہاد کہا جاتا ہے۔ تو کہا وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ جب بندہ اس راستے کا مسافر ہو جاتا ہے اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس ملامت سے اس کو ایک لذت آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوا۔ رہنے والے مدینے کے تھے لیکن آئے مکہ المکرمہ، ابتداء اسلام تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت اسلام کی۔ دو چیزوں پر حضور نے مجھ سے وعدہ لیا، ایک تو حق کہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دوسرا اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ میں نے بیعت کر کے کہا حضور اگر اجازت ہو تو باہر نکل کر اپنے ایمان کا اعلان نہ کروں۔ حضور فرمایا ابھی حالات ایسے نہیں، ابھی اپنے ایمان کو مخفی رکھو۔ عرض کی حضور ابھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ حق کہنا ہے چاہے قیامت آ جائے۔ آقا کریم فرمایا اچھا پھر تمہاری مرضی۔ حضور بھی پرکھنا چاہ رہے تھے، کہا اچھا پھر تمہاری مرضی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی سنیے، کتب سیر میں واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں میں سین حرم میں آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے ہیں اور ان کے چیلے چانٹے ان کے ارد گرد جو ہے وہ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے زور سے کہا لوگو سن لو، میں اللہ کی توحید کا اقرار اور مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ لفظ میرے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ میرے لخت لخت سے خون بہنے لگا۔ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں موجود تھے، ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا لوگو اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اس شخص کو چھوڑ دو۔ تم جانتے نہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ بنو غفار کا شخص ہے، اور بنو غفار مدینے میں رہائش پذیر قبیلہ ہے۔ تمہاری معیشت کا انحصار تجارت پہ ہے، اور تجارت بھی شام کی، اور شام کا جو راستہ ہے وہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے۔ اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے شام کی طرف جانے والے قافلے غیر محفوظ ہو جائیں گے،
اور تمہاری معیشت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اس پہ رحم نہ کرو، اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اسے چھوڑ دو۔ لوگوں کے ذہن میں یہ دلیل سمجھ میں آئی، لوگوں کے نے قبول کیا اور کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا۔ اب سنیے لفظ حضرت ابو ذر غفاری کی، کہتے ہیں میں نے آب زمزم سے زخموں کو دھویا، ایک چادر لی، سین حرم میں لیٹ گیا رات گزارنے کے لیے، لیکن ساری رات گزر گئی، مجھے نیند نہ آئی۔ کیوں نیند نہ آئی؟ کہ زخم زیادہ تھے، درد ہو رہا تھا، یقیناً یہ بات بھی ہوگی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے نیند نہ آنے کا سبب خود بیان کرتے ہیں، کہا مار کھانے میں اتنا مزہ آیا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا دوبارہ دن چڑھے، وہ پھر آئے اور پھر میں اعلان کروں، اور جو حال میرے ساتھ کل ہوا تھا دوبارہ پھر ہو۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک پہلو میں دل ہے تو اتنا لطف آ رہا ہے، اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی۔ کہا ساری رات انتظار میں گزر گئی اور جی چاہتا تھا کہ دوبارہ دن چڑھے اور پھر اپنی مسجدوں پہ آئیں اور پھر میں توحید کا غلغلہ بلند کروں اور پھر وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہ زخم دوبارہ آئیں اور اس تکلیف سے جو لذت مجھے کل ملی تھی پھر دوبارہ ملے۔ کہا پھر جب صبح ہوئی اور وہ آ کے بیٹھ گئے، میں نے دوبارہ کھڑے ہو کے وہی اعلان کیا اور میرے اوپر ٹوٹ پڑے، پھر مزاحم ہوئے حضور کے چچا، اور اگلے دن پھر رات میری بڑی مشکل گزری اور میں یہ انتظار کرتا رہا دن چڑھے تو پھر توحید کا اعلان کروں۔ تو وہ اللہ والے جو لوگ ہیں، اگر ان کو اس راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ملامت کرتا ہے تو جب وہ جم جاتے ہیں دین پہ اور روح دین ان کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ مار کھانے کے باوجود، تکلیفیں اٹھانے کے باوجود، ملامتیں سہنے کے باوجود حق پہ جمع رہنا اور یہ دولتیں مل جانا، یہ کیا انسان کے بس کا روگ ہے؟ کہا نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے کرم نوازی فرما دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب انسان کو منع کر دیا، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، جو اللہ کے دشمن ان سے دوستی نہیں کرنی، آگے منع کر دیا کہ اہل کتاب سے بھی دوستی نہیں رکھنی، کفار سے بھی دوستی نہیں رکھنی۔ انسان تو معاشرتی حیوان ہے، کسی سے دوستی ہوگی تو زندگی گزرے گی۔ جب دوستی ان سب کی دوستی سے ممانعت کر دی گئی تو پھر یاری کس سے لگائے، دوستی کس سے لگائے؟ ویسے تو بندہ جی نہیں سکتا، اکیلا تو رہ نہیں سکتا۔ کہا آؤ بتائیں کس سے دوستی لگانی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، آؤ ان سے دوستی کا ناطہ جوڑ لو۔ دنیا داروں سے دوستی لگاؤ گے، بعد میں بے وفائی کا زخم اپنے سینے پہ لے کر روتے رہو گے کہ ہم جن کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتے رہے اور جنازہ بھی نہ پڑا، پھر کیا کچھ کہتے پھرو گے۔ آؤ ان سے دوستی لگاؤ جو دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی وفا کی ریت کو نبھاتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ وہ ہیں تمہارے دوست اور ان سے دوستی تمہیں نفع دے گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی لگائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان سے دوستی لگائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہے اور غلبہ اسی کے پاس ہے اور وہی غلبہ دینے والا ہے۔ تو اہل اسلام کو ان کو راہ عمل دی گئی اور بتایا گیا تم نے کس سمت پہ چلنا ہے، کہیں غلط فہمی میں اپنا سب کچھ برباد نہ کر بیٹھیں۔ اسلام نے ان کو راہ عمل دے دیا کہ غلبہ تو اسلام کے پاس ہی ہے اور حق ہی غالب رہتا ہے، باطل چند دنوں کے لیے پنپتا ضرور ہے لیکن جو ہے وہ حقیقی طور پہ فتح حق کوئی ہوا کرتی ہے۔ ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مشہور مجازیب میں سے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں، اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں لیکن اصل میں تو عقل مند یہ ہیں۔ تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی، تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں۔ اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو۔ تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا،
کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں؟ تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی۔ یہ بہلول بھی اسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے۔ بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیے، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا۔ داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو اپنے محل میں پہنچے، بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے؟ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں مال دیکھا۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے، وہ بہلول، وہ جنت کے محل کہتا تھا، وہ بنا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فقیر ہے، 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا۔ میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا۔ جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے۔ دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے، آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی۔ بادشاہ پھر رک گیا، پوچھا اب بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے، کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے۔ اس نے وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا، پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے۔ کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں، جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں۔ اچھا چل ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ، حضرت ذوالنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار، یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں۔ تو وہاں بچے کھیل رہے تھے، تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بہلول دانا کا مزار ہے۔ تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بہلول دانا کا مزار تھا، باہر لگا ہوا تھا بورڈ، تو شکستہ سا مزار تھا، ہم اندر داخل ہو گئے تو میں نے بہلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں، آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمایاں ہے۔ اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا دیکھو کو جو ہوتے ہیں نا مجذوب، بعض کا کپڑے بھی واجبی ہوتے ہیں ان کے اوپر، تو یہ دیکھیے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے۔ تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا۔ تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ
ہارون رشید اپنے مکان کی اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ شاہی حکم نامہ تھا، جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا، اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا، تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ، کہا پوچھئے، کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچھے دار اور گچھے دار نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے، مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہو، تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا، لیکن یہ 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا ہو۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا، کہا بات تو سادہ سی ہے، تیری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے۔ تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا، درخواست لکھ کے لے جاتا، پھر جمع ہوتی، پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی، آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا، 6 ماہ بعد، سال بعد، اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا، آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی، پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں، اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے۔ کوئی جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتے۔ جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے، جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ 1 سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں اور موذی جانور ہیں، وہاں تجھے پھینک دیں گے۔ وہ بھول جاتا، کہتا دیکھی جائے گی، اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ جھپکنے میں سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا، اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر دیا، تعظیم تکریم دی، سیلوٹ کیا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، میں تو تاجر آدمی چیزیں بیچنے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا، تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑائیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے۔ تو اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بعد میری بات مانو گے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ عیش و عشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا، سال کی آخری تاریخ آنکھ جھپکنے میں آ جاتی۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا تخت نشین ہوتے، اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو، اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو۔ پھر معمار بلائے، کہا جا کے وہاں محل تیار کرو۔ کچھ لوگوں کو بلایا، کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ۔ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بنوانے، کنویں کھدوانے اور پھلدار درخت لگوانے میں صرف کر دی۔ اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے، اپنے اعمال کے لشکر بھیج کے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہیں سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے، تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں، تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے ہیں۔ ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے، ہم تو چند سالوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہے جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخر دار الجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا۔ تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں۔ اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوا ہے، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے، کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے، اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے، یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں، اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں۔ تو امام راضی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے، اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے،
اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے. اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کرنی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہے. تو انسان کا خسارہ ہے، انسان کا. یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہے، یہ حیوانیت کا عروج ہے. اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو نا آشنا ہے. یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں سے. یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے. یہ تو من سے نا آشنا ہے. کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا. انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے. انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا. کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے. اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطہ کمال پہ تھا. اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو. تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں. اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے. اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں. یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں. اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے. لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں. جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے آج ہائے مجھے پیاس لگی ہے، ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے آج. تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے اسے دے دو مجھے بعد میں دینا. اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے. یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے. حتیٰ کہ 7 اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے. اور جب وہ 7ویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے. یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ، پہلے اسے پانی دے. اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. پانی کا ایک پیالہ اور 7 آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں، نزع کا عالم، اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں. کہا یہ تھا حسن انسانیت کا. محبوب جو تیرے زمانے میں تھا، مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو. الا الذین آمنوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے. تو یہ انسان کا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ ہے. شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے، یہ انسان کی جو سانسیں ہیں، ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں. تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں. اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی. تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، سمرقند کا بازار تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا، توجہ چاہوں گا. کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے، جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا.
کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی اور چیز ہے، آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے، لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے، راس المال بھی لٹ جائے گا۔ تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے، سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے، کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا خسارہ ہے۔ ایک مفسر ہوا تبا تبائی ہے، تو ویسے ڈاماڈول، لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا۔ وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغاں نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں۔ چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانکپن نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں، لہٰذا میں خسارے میں۔ اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا۔ تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہٰذا میں خسارے میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھیں جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ۔ حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بھاگپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچے دھوپاں تو تنہا داری۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا ہے۔ سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے۔
اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو. تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا. اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا. الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا. نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہیں، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے. اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا ہے، وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں، مختلف چیزیں، تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن، اوپر والا متحرک. تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں. تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں، اس کو گالا کہتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں. تو جو دانے اس مرکز سے، اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا. اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا، یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں، حقیقت ہی ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا. آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے. صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی ماننے کا نام ایمان ہے.